Assalamu alaikum students. So first of all, today we will discuss about lab safety rules. تو اگر آپ کسی بھی لیب میں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو لیب سیفٹی رولز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اب لیب سیفٹی رولز کہہ لیں کہ آپ کی فرسٹ پریورٹی اگر آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں اگر آپ جاتے ہیں کسی بھی آپ شعبے میں جاتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ سے لیب سیفٹی رولز پوچھیں گے کیونکہ ایک سرٹن ایک چیز کو کرنے کے لیے آپ کو اس کے رولز پتہ ہونے چاہیے. تو فردر ہم دیکھتے ہیں اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں اگر آپ اس چیز کو فالو نہیں کرتے تو ان چیزوں کو بہت زیادہ فالو کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی لیب کے اندر چاہے وہ مائکرو لیب ہے چاہے وہ پیتھولوجی لیب ہے چاہے آپ کوئی بھی لیب ٹیکنالوجسٹ یا ٹیکنیشین یا کیمسٹری لیب بایولوجیکل لیب کسی بھی لیب میں آپ کرنا چاہیں تو فرسٹ پریورٹی پہ آپ کو سب سے پہلے لیب سیفٹی رولز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لیب کے اندر انٹر ہو رہے ہیں آپ نے کس طریقے سے ہونا ہے کس چیز میں آپ نے کمی کرنی ہے کیا چیز آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کرنا ہے. تو اس بیس پہ میرے پاس پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہاؤس کیپنگ سیفٹی یعنی آپ جو جس جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں یعنی ہاؤس کیپنگ کہہ لیں کہ آپ ایک لیب ہے اب اس کو آپ نے کیسے مینٹین رکھنا ہے اپنے ورک کے لیے کہ آپ کے لیے ورک جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو ہم اس کو فردر پوائنٹس میں دیکھتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے آلویز کیپ یور ورک ایریا ٹیڈی اینڈ کلین. مطلب یہ کہ آپ اب پوری لیب میں تو نہیں نا کام کر رہے پر ایز سائنٹیفکلی کہ آپ اگر لیب کے اندر کام کر رہے ہو ورکنگ ایریا تو آپ کا کلین ہونے چاہیے پر جو آپ کا دوسری لیب کا پورا فلور ہے اور دوسرے جو بقایا آپ کے انسٹرومنٹس وغیرہ یا پھر جو آپ کے کہہ لیں کہ فلور وغیرہ ہے جو آپ کے کیبنٹس وغیرہ ہیں وہ بالکل ڈس انفیکٹنٹ ہونے چاہیے. وہ اس کے اوپر کسی قسم کی ڈسٹ تک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بہت زیادہ کنٹامینیشن کا باعث بنتی ہے. تو فرسٹ آف آل یہ آپ کا ہوتا ہے کہ آلویز کیپ یور ورک ایریا ٹیڈی اینڈ کلین. تو دوسرا پوائنٹ ہے میک شیور دیٹ آل آئی واش اسٹیشنز مین جیسے سنک ہو گیا جو واٹر باتھ ہوتا ہے ایک جو یعنی نارمل سنک ہوتا ہے گھروں میں بیسن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو آئی واش اسٹیشنز. تو اس کے علاوہ ایمرجنسی شاورز وہ ہوتے ہیں جو آگ لگنے پہ جو رکھے ہوتے ہیں ریڈ کلر کے زیادہ تر ہوتے ہیں فائر ایکسٹنگشرز بھی جس کو کہتے ہیں یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں ایمرجنسی شاورز اور فائر ایکسٹنگشرز. اور ایگزٹس آر آلویز ان obstructed اینڈ accessible. مطلب یہ کہ جو آپ کا ایگزٹس ہے ایمرجنسی ایگزٹس لیب میں بنے ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی بہت ہی ایمرجنسی کیس آ گیا تو آپ ایک دم سے آپ ادھر سے نکل سکیں. تو اس ایگزٹ پہ جانے کا آپ کا راستہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس کے علاوہ تیسرے پوائنٹ میں لکھا ہوا ہے اونلی materials you required for your work should be kept in your work area. Everything else should be stored safely out of the way. مطلب کہ جو چیز آپ کو چاہیے صرف آپ نے وہی باہر نکالنا بقایا کوئی چیز آپ نے باہر نہیں نکالنا کوئی ایکسٹرا چیز نہیں باہر پڑی کوئی ایکسٹرا کیمیکل نہیں پڑا ہونا چاہیے باہر کوئی کہہ لیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی ایکسٹرا چیز جب پڑی ہوگی نا تو وہ بہت زیادہ مسئلہ کرتی ہے اس لیے. تو نیکسٹ پوائنٹ ہے اونلی لائٹ ویٹ آئٹمس شوڈ بی اسٹورڈ آن دا ٹاپ آف کیبنٹ ہیویئر آئٹمس شوڈ آلویز بی کیپٹ ایٹ دا باٹم. مینس کہ جیسے ہائی پیوریفائڈ HCl یا H2SO4 یہ جو ہائی اماؤنٹ میں ہمارے پاس ایسڈز آتے ہیں یہ ہمارے پاس آتے ہیں ہائی بوٹلز میں بہت زیادہ بڑی بوٹلز ہوتی ہیں تو لارج کنٹینرز ہوتے ہیں یہ گلاس کے. تو اس کو ہم اب ہائٹ پہ نہیں رکھ سکتے. ہائٹ پہ ہمیشہ وہ چیزیں ہوں گی جو لوور ویٹ ہوں گی جیسے کچھ گلاس ویئرز وغیرہ فلاسک ہو گئے یا پھر
بیکر ہو گئے، اسمال بیکر، کچھ اس طرح کے ہم اوپر رکھ سکتے ہیں اوپر کیبنٹ۔ نیچے والے کیبنٹ میں ہم ہمیشہ ہیویئر جو ویٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کو رکھتے ہیں۔ ہیوی ویٹ کو کبھی بھی آپ نے لیب کے اندر اوپر ٹاپ پلیس پہ بالکل نہیں رکھنا، کیونکہ وہ اگر گرے تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہوتا ہے اور نقصان بھی بہت زیادہ وہ کرتے ہیں۔ اور آگے سالڈ شوڈ آلویز بی کیپٹ آؤٹ آف دا لیبارٹری۔ اس کا میننگ کہہ لیں کہ اب آپ گھر میں برتن وغیرہ دھوتے ہیں، کوئی چاول وغیرہ اندر پھنس جاتے ہیں سنک کے اندر، تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی سالڈ چیز سنک کے اندر آپ نے چھوڑنی نہیں، کیونکہ وہ آپ کے سنک ایریا کو بھی بعد میں مسئلہ کرے گا، اس کے ایروین وغیرہ، اس کو رسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی، یا کچھ کیمیکلز ایسے ہوں گے جو اس کو اتنا وہ کر دے گا، خراب کر دے گا کہ پورا وہ آپ کا جو پائپ لائن ہے پائپ لائن تک خراب ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، جو سالڈ چیزیں ہیں اس کو سنک کے اندر آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا، اس کو نکال کے اور اس کو کسی اور جگہ پہ ڈسپلیس کرنا ہے۔ اور نیکسٹ پوائنٹ ہے اینی اکوپمنٹ دیٹ ریکوائرڈ ایئر فلو اور وینٹیلیشن ٹو پریونٹ اوور ہیٹنگ شوڈ آلویز بی کیپٹ کلیئر۔ مطلب آپ نے اگر آپ لیب کے اندر کبھی گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وینٹیلیشن اور بہت زیادہ ایئر کنڈیشنر نہیں لگے ہوتے مین لیبس کے اندر، بالکل کم اماؤنٹ میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوتا ہے، اور وینٹیلیشن کے لیے انہوں نے زیادہ تر بہت زیادہ وہ کھڑکیاں وغیرہ یا کوئی ایری لیب بنائی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی کسی قسم کا رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہہ لیں کہ ایئر فلو لیب میں اور باہر کے ایٹماسفیئر میں وہ ایئر فلو بنا رہنا چاہیے، جس کی بیس پہ آپ کا ہیومیڈیٹی لیول مینٹین رہے گا۔ سو نیکسٹ ہے ہمارے پاس ڈریس کوڈ۔ اب ڈریس کوڈ آپ فالو بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف کچھ بھی پہن کے جا سکتے ہیں لیب میں، پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایسا اس بات پہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ جو ہوتے ہیں ڈریسز آج کل کے آ رہے ہیں وہ بہت کھلے وغیرہ ہیں، کہہ لیں کہ ایسے ڈریسز ہیں کہ وہ کوئی چیز کرا دیتے ہیں یا پھر کوئی بہت زیادہ مسئلہ کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آگے کہ کون کون سے ہمیں انہیں ڈریس کوڈ بتائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آلویز ٹائی بیک ہیئر ڈیٹ ان چین لینتھ اور لانگر۔ مطلب کہ جو آپ کے بال آپ نے بالکل پیچھے باندھ کے، اور وہ ہیئر نیٹ ہوتی ہے لیب کے اندر، ایک بال بھی آپ کا باہر نہیں گرنا چاہیے۔ یہ فرسٹ آف آل آپ کی بہت ہی مین چیز ہے، ایک بھی بال، کیونکہ یہ آپ کا پرسنل ڈی این اے بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ فرض کریں کوئی بایولوجیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈی این اے ٹیسٹ یا مائکرو یا کوئی بیکٹیریا کا گرو کروا رہے ہیں، تو ایک بال آپ کا پورا رزلٹ خراب کر سکتا ہے، تو اس چیز پہ بہت غور کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے میک شیور دیٹ لوز کلوتھنگ اور ڈینگلنگ جیولری از سیکیورڈ اور اوائڈ ویئرنگ اٹ ان دا فرسٹ پلیس۔ مطلب یہ ہے کہ فرسٹ پلیس جس جگہ پہ آپ ورک کر رہے ہیں، یعنی آپ ایک انکیوبیشن چیمبر میں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، انکیوبیشن چیمبر میں آپ ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، مائکرو کا آپ بنا رہے ہیں، کلچر بنا رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، اور وہ گھڑی تک جو ہے نا وہ بھی پہننی الاؤ نہیں ہے، اور لوزنگ کلوتھ اتنے بھی جو ہے نہ ٹائٹ ہو نہ لوز ہو، بالکل نارمل سے اپنے کپڑے پہننے ہوتے ہیں لیب کے اندر۔ اور نیکسٹ جو آتا ہے وہ نیور ویئر سینڈلز اور ادر دین اوپن ٹو شوز ان دا لیب، فٹ ویئر شوڈ آلویز بی کیپٹ اوور دا فٹ کمپلیٹلی۔ اس کا میننگ یہ ہے کہ ہمیشہ لیب کے اندر آپ سینڈلز یا اوپن شوز بالکل نہیں پہن کے جا سکتے، کیونکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کیمیکل وغیرہ گر جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ہم بھی انسان ہیں، یا جتنا بھی ٹرینڈ بندہ ہوگا ایک تو ڈراپ تو ہر کسی سے گر جاتا ہے نیچے، تو کبھی بھی آپ نے سینڈل وغیرہ یا اوپن شوز نہیں پہن کے جانا، ہمیشہ
اتنے شوز پہننے ہیں کہ جو آپ کی ٹہنی جو ہے وہ کور کرتی ہے. تو یہ آپ نے غور کرنا. اور آگے نیور ویئر شارٹس اور اسکرٹس ان دا لیب. بات پھر وہی شوز والی آ گئی کہ آپ نے اپنی اسکن کو کسی طرح سے بھی کنٹیمنیٹ نہیں ہونے دینا کسی کیمیکل سے, ورنہ وہ ایشو وغیرہ ہو سکتے ہیں, کوئی الرجی وغیرہ. اگر کوئی ایسیڈک ہے تو وہ آپ کا اسکن برن بھی کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں وین ورکنگ with Bunsen burners, light springs, matches, etc. acrylic nails are not allowed. مینس کہ جو لڑکیوں کے جو آرٹیفیشیل نیلز ہوتے ہیں وہ الاؤ نہیں ہے. جب آپ ایک فائر کے ساتھ, آپ ایک آگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کوئی بھی ایٹسیکٹرا کوئی بھی آپ کا فائر کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کا انسٹرومنٹ آ جاتا ہے, اسپرٹ لیمپ وغیرہ ہو گیا, یا پھر بنسر برنر ہو گیا, یا پھر اور کسی چیز سے بھی آپ, تو آپ کو یہ نیلز الاؤ نہیں ہوتے. تو یہ کچھ ڈریس کوڈ ہیں. اور لیب کوٹ جو ہے وہ آپ کا مسٹ ویئر ہونا چاہیے. لیب کوٹ آپ کا موسٹ ویئر ہونا چاہیے, کیونکہ لیب کوٹ کے علاوہ ادھر میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ لیب کوٹ کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ بالکل ہی لیب کے اندر آپ کا آنے کا مقصد ہی نہیں بنتا. لیب کوٹ اسی لیے نہیں میں نے لکھا. یہ جو وہ پوائنٹ ہے یہ تو کہہ لیں کہ صرف ایک پک اپ پوائنٹ ہے. جو آپ کا لیب کوٹ ہے وہ تو آپ کے لیے بالکل مین چیز ہے. اور اس کے علاوہ آگے دیکھیں تو پرسنل پروٹیکشن آپ نے اپنی کیسے کرنی ہے. پرسنل پروٹیکشن آپ نے اس طرح اپنی کرنی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے دھیان سے دیکھیں کہ آپ کوئی چیز غلط تو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, جو دیکھتے ہیں. When working with equipments, hazards, materials, gases, heat and or chemicals, always wear face shield or safety glasses. تو سیفٹی گلاسز گوگلز ہوتے ہیں لیب میں, وہ آپ نے لازمی پہننے ہوتے ہیں. کہ اگر آپ ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے, یا پھر اس کا پہلے کچھ سپلٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ چیزیں آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے گلاس ویئر جو ہے نا, سیفٹی گلاسز اور گوگلز وغیرہ ہو گئے جو لیب کے اندر مینلی یوز ہوتے ہیں, وہ آپ کو پہننا لازمی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کہہ لیں وین ہینڈلنگ اینی ٹاکسک اور ہازارڈس ایجنٹ آلویز ویئر دا اپروپریٹ گلاس. اور کچھ گلاسز ہوتے ہیں ان کے شاید گلاس میں فرق ہوتا ہے. جب آپ ہیزرس یا ٹاکسک مٹیریل سے آپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص قسم کے گلاسز ہوتے ہیں, وہ آپ نے پہننے ہوتے ہیں. اور گلوز بھی ایک یلو کلر کے آپ نے گلوز دیکھنے ہوتے ہیں. مینلی جو لیب میں یوز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پولیتھین گلوز, اور ایک دو گلوز ہوتے ہیں جو وائٹ گلوز اور بلو گلوز ہوتے ہیں, وہ آپ نے کلر میں دیکھے ہوئے. پر جب آپ ٹاکسک چیزیں آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ ایسیڈک ہے, تب آپ نے ربر گلوز یوز نہیں کر سکتے. وہ ایک اپروپریٹ گلوز یلو کلر کے ہوتے ہیں, وہ آپ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ وین پرفارمنگ لیبارٹری ایکسپیریمنٹس یو شوڈ آلویز ویئر اے لیب کوٹ. وہی بات آ گئی کہ آپ کے اپنے کپڑوں کے اوپر جو ہے نا, وہ آپ کے اپنے کپڑوں کے اوپر کبھی بھی کوئی چیز گرنی نہیں چاہیے, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے آپ گھر جائیں گے, گھر جا کنٹامنیشن وغیرہ ہوگا, اگین یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ بیفور لیونگ دا لیب اور ایٹنگ آلویز واش یور ہینڈ. لیب کے اندر آپ جب بھی, اگر آپ نے کچھ کیا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا, جسٹ آئے ہیں, دیکھا ہے لیب, ایک دو جگہ آپ نے ٹچ کی ہوگی, اگر ٹچ نہیں بھی کی پھر بھی آپ نے جاتے ہوئے ہاتھ واش کر کے جانا ہے. کیونکہ لیب ایک ایسی چیز ہے جہاں ہر طرح کا بیکٹیریا ایٹماسفیئر کے اندر بھی ہوتا ہے, اور آپ کو فلورس کے اوپر بھی عام مل رہے ہوں گے. جب آپ مائکروسکوپک اس کی کریں گے تو ہر جگہ پہ آپ کو بیکٹیریا مل رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو
دیکھا جائے تو کہتے ہیں آفٹر پرفارمنگ این ایکسپیریمنٹ یو شوڈ آلویز واش یور ہینڈ وتھ سوپ اینڈ واٹر. کوئی بات آ گئی. اور پھر آ گیا وین یوزنگ لیب اکوپمنٹ اینڈ کیمیکلز بی شیور ٹو کیپ یور ہینڈ اوے فرام یور باڈی ماؤتھ آئیز اینڈ فیس. سب سے مین بات، جب آپ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی بھی ایکسپیریمنٹ، آپ نے فرسٹ آف آل اپنے اسکن کو اس سے کنٹیمنیٹ نہیں کرنا. جو بھی آپ کیمیکل وغیرہ ہیں، جو بھی آپ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں، بہت زیادہ اوائڈ کرنا ہے. آپ نے اپنے آئیز کو، اپنے اسکن کا کوئی بھی باڈی پارٹ ہو گیا جو آپ کا اوپنلی اس ٹائم ہوتا ہے، مینلی آپ کا فیس ہوتا ہے اور آپ کی آئیز ہوتی ہیں، آپ کے ہینڈز ہوتے ہیں، آپ کے فٹ وغیرہ، فیس، بہت زیادہ چیزیں جو اپنی باڈی ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی آپ کا ہیلپر ہے، ہیلپر کا بھی آپ نے دھیان رکھنا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کیمیکل سیفٹی رولز. کیمیکل سیفٹی رولز میں آتے ہیں ایوری کیمیکل شوڈ بی ٹریٹڈ ایز تھاٹ اٹ واز ڈینجرس. کبھی بھی کسی کیمیکل کو ہلکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب واٹر ہے، واٹر ایز اے نیوٹرل ہے، اور جب آپ اس کی الیکٹرولائسس کرتے ہیں تو یہ مور ایسیڈک ہو جاتا ہے. آئنک سولوشن اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی بھی کیمیکل کو آپ ہلکا نہیں لیتے. اٹ شوڈ بی کیپٹ ایز اے ڈینجرس. ہمیشہ اس کو ڈینجرس سے ٹریٹ کریں گے. جب آپ اس کو ہلکے میں لینے لگیں گے تو وہ پھر آگے سے اپنا دکھائے گا کہ میں ابھی زندہ ہوں. سو کیپنگ ان مائنڈ. اور آگے ہے ڈو ناٹ الاؤ اینی سالونٹ ٹو کم ان کانٹیکٹ وتھ اسکن. اگین وہی بات، آل کیمیکل شوڈ آلویز بی کلیئر لیبل ود دا نیم آف سبسٹانس. اور یہ آپ کی پوری لیب میں سب سے مین کام ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب تک آپ اس چیز کو فالو نہیں کریں گے آپ کا ایکسپیریمنٹ ہی نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بوٹلز ہیں، کیمیکل کی بوٹلز ہیں، اس کو آپ نے اتنا لیبل کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ کس چیز کی کس دن کی ایکسپائری ہے، اس کی کس دن ہمیں ریسیو ہوا ہے، کس نے ریسیو کیا ہے، کون سا کیمیکل ہے، کتنی کنسنٹریشن ہے، کتنی اس کے اندر پیریورٹی ہے، اور مچ ایلس. اور آگے بفور ریموونگ اینی آف دا کانٹینٹ فرام اے کیمیکل باٹل ریڈ دا لیبل ٹوائس. اور آپ کو ظاہری بات ہے، آپ نے اس سے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو تھوڑا بہت تو پتہ ہے کہ لیب کے اندر جو ہے ایک کیمیکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کیمیکل کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا سیم وہ بھی ہوتا ہے، نیم بھی ہوتا ہے. نیم سیم ہو سکتا ہے، زیادہ تر ہوتے ہیں ایسے. اب کہنے کہ سوڈیم کلورائڈ ہے تو آپ سوڈیم وہ ہے ہائیڈروکسائڈ ہے، ایسے کر کے کہنے کہ کچھ کیمیکلز باکس کے اندر بند ہے. آپ جلدی جلدی دیکھتے ہیں کہ سوڈیم ہے، بس ٹھیک ہے، آپ نے وہ NaCl یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کی جگہ NaCl ڈال دی، یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ڈال دیا NaCl کی جگہ. وہ کہنے کہ لاسٹ والا کام ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو نیور ٹیک مور کیمیکلز فرام اے واٹر ٹینک ڈو یو نیڈ فار ورک. اگر آپ کو فرض کریں ACl چاہیے، اب ACl کی پوری 1000 ml کی جار ہے، 1000 ml کا جار ہے اتنا بڑا، تو اس کے اندر سے آپ صرف یہ تو نہیں نا کریں گے کہ آپ پورا بیکر ایک نکال لیں تو آہستہ آہستہ اس کو یوز کریں. اس کو تھوڑی اماؤنٹ میں نکالیں گے جتنا آپ استعمال کرنا چاہیں. بقایا اگر آپ نکالیں گے وہ تو ویپورائز ہو جائے گا، کیونکہ HCl تو بہت زیادہ ویپورائز ہے ایٹماسفیئر میں. اس کو تو آپ ویسے ہی نکالیں گے، وہ ویپر ایسے اس کی ویپرائزیشن ہوگی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کی اسمیل بہت زیادہ پھیل جاتی ہے.
اس کے علاوہ اس کے بہت زیادہ اور بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں. اور آگے ہے ڈو ناٹ پش unused chemicals back into the original container. بات ہو جائے جب آپ نے ایک HCl کو ایک پورے 10 ml 1000 ml کے جار میں سے 10 ml آپ نے بیکر میں نکالا ہے. اب بیکر کے اندر سے آپ دوبارہ اس کے اندر نہیں ڈالیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ویپرائز ہوا ہے. اس کا اس کی اسٹیٹ آف جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی اسٹیٹ میں فرق آیا ہے. وہ ویپرز بنے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کنڈنسیشن وغیرہ ہوئی ہے. بہت زیادہ چیزیں اس کو جب آپ اس کے اندر واپس ایڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نیا کیمیکل بن جائے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ان پیور ہو جائے. وہ کا جو پہلے پیور HCl ہے اس کے اندر ان پیورٹی آ جائے. سو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ کہہ لیں کہ chemicals or other material should never be kept. Chemicals or other material should never be taken out of the laboratory. ظاہری بات ہے کیمیکلز آپ باہر نہیں لے کے جا سکتے کہ وہ الاؤ نہیں ہوتا, کسی کو بھی نہیں الاؤ ہوتا. Chemicals should never be mixed in sink drains. میں نے آپ کو اسٹارٹ میں یہ بات بتائی تھی کہ سنک کے اندر آپ کبھی بھی کوئی کیمیکل نہیں ڈال سکتے. اب کچھ لوگ کہیں گے جی ہم وہ تیزاب ڈالتے ہیں ڈرینس کھولنے کے لیے. وہ انہوں نے اسپیشلائز اسی چیز کے لیے بنائے ہوتے ہیں. اب آپ ایسا کرنا کہ جو سنک کا جو ڈرین ہے, سنک کا ڈرین کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر آپ پیور HCl ڈالو گے نا, جو پائپ ہے وہ اس کا وہ ہو جائے گا پیور HCl یا H2SO4 جو پاورفل ایسیڈک ہے. آپ وہ ایڈ کرو گے آپ کا پورا پائپ جل جائے گا, تو ہو سکتا ہے آگ بھی لگ جائے. تو اس وجہ سے نیور بی مکسڈ ان سنک ڈرینس. So next step, flammable and volatile chemicals should only be used in fumes. If a chemical spill occurs, clean it up right away. آپ کو یہ سارا میں نے بتا دیا. اس کے علاوہ ensure that all the chemical waste is disposed of properly. کیمیکل ویسٹ جو بھی آپ نے استعمال کرنا, یعنی اگر آپ فرض کریں کہ آپ ایک بیکر کے اندر یا آپ ایک پیپریٹ لیتے ہیں یوز کرتے ہیں, سارے کو آپ ایک کیمیکل سے استعمال کرتے ہیں اور اس کو آپ نے اتنا یوز کرنا ہے کہ بعد میں آپ صاف بھی کر سکیں. میک شیور دیٹ کہ آپ نے بعد میں ان چیزوں کو اچھی طرح آپ نے صاف کر کے, تاکہ کسی قسم کی بعد میں اگر کوئی یوز کرتا ہے تو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس الیکٹرک سیفٹی رولس. تو الیکٹریکل سیفٹی رولس میں آ جاتا ہے فرسٹ آف آل بیفور یوزنگ اینی ہائی وولٹیج اکوپمنٹ. یہ آگے رینج لکھی ہوئی ہے انہوں نے, voltage above 5 VRMS AC and 5 volt DC. ٹھیک ہے. Make sure you get permission from your lab supervisor. High voltage equipment should never be changed or modified in any way. Always turn off a high voltage power supply when you are attaching it. Use only one hand if you need to adjust any high voltage equipment. It's safe to place or other hand either behind your back or in a pocket. Make sure all electric panels are unobstructed and easily accessible. When you can avoid using extension cords. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیزر سیفٹی رولس. لیزر سیفٹی رولس میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے جو بھی آپ لیزر استعمال کرتے ہیں, کسی بھی چیز کی آپ لیزر استعمال کرتے ہیں, اس کا آپ کے باڈی کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا. آپ کا باڈی کانٹیکٹ آپ کا اسکن ڈیمیج کا کسی کیمیکل پہ نہیں پڑنا چاہیے. اس کے علاوہ
چاہتے ہیں کہ جو آپ کی لیزر بینز ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے جو چیسٹ ہے وہ آپ کی چیسٹ سے نیچے نیچے رہنی چاہیے. کبھی بھی آپ نے اوپر لیزر لے کے جا رہے ہو اور وہ آپ نے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لیب سیفٹی رولز ہیں یہ آپ نے مسٹ فالو کرنے ہوتے ہیں جب آپ کسی لیب کے اندر ورک کر رہے ہوتے ہیں. تو مزید ان لیب ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. آپ مزید انفارمیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویکس میں آگے آرگینک پہ اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں, آرگینک کیمسٹری پہ, اور اس کے علاوہ ایکالوجی, اس کے علاوہ کچھ میں انگلش کے اگر آپ جو کہیں گے بایو ٹیکنالوجی جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کے اندر جو مین سبجیکٹس آتے ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ وی ڈو آور بیسٹ اور ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. تو جیسا آپ کرتے رہیے گا, آپ کو جو کیوری ہو, جو آپ کو کویشچن وغیرہ, جو آپ کو مسئلہ ہو, آپ نے ہمیشہ کمنٹس میں بتا دیا کرنا ہے اور سبسکرائب لازمی کر لینا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کرے کہ کبھی کون سی ویڈیو آئی ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھوں گا آرگینک پریکٹیکلس پہلے کرتے ہیں, اس کے بعد ہم تھیوری پہ آئیں گے. پہلے ہم پریکٹیکلس کریں گے, کچھ 5-6 پریکٹیکلز ہیں. پریکٹیکلس میں آپ کو ایسے سلائڈس پہ دکھاؤں گا پر آپ کو سمجھ انشاءاللہ آئے گی. تو بہت شکریہ. اللہ حافظ. خیال رکھیے گا.